شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی گفتگو کی جاتی ہے، اور ایک ایک عاشق کو لے کر ان کی سیرت، ان کے عشق کے انداز اور محبت رسول کے انداز کو بیان کیا جاتا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، ان عاشقوں کے انداز عشق رسول کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا خزینہ بنا کر راہ جنت کو اختیار کیجئے۔ اسی مقصد کے ساتھ آج پھر سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اور سلسلہ آپ بغور دیکھتے رہیے۔ آج بھی ایک عاشق صادق کا تذکرہ خیر ہوگا جن کا نام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جب آپ کے سامنے نام لیا جائے گا، بلکہ خالی لقب ہی بیان کیا جائے گا، تو بہت سارے اسلامی بھائی ان تک پہنچ جائیں گے اور ذہن میں ان کی شخصیت آ جائے گی کہ وہ کون ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ شخصیت جن کے عشق و محبت کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیے۔ آئیے اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کی طرف بڑھتے ہیں، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی عدنان بھائی، صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے، برکت حاصل ہوں گی۔ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب
اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میری چشم نم کا سلام لو مجھے حاضری کا قیام تو میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کا کلام پیش کر رہا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے. آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں. میں سنبل جو سوارے کے سوچ بنے میں سنبل جو سوارے کے ناز پہ وارے یہ سور بر کر شکن ناز پہ وارے یہ سور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں ہم سے کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یہ سو سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی کی جو بالوں سے کی جو بالوں کی جو بالوں سے تیرے روز کی جاروب کشی
رسول سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا پر کے تمہارے رحمت کی گھٹا پر کے تمہارے گے تو جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا پر کے تمہارے گے تو دیکھو قرآن میں شب قدر سے طامت فجر دیکھو قرآن میں شب قدر ہے طامت یعنی نزدیک ہے عارض کے وہ پیارے کے سو یعنی نزدیک ہے عارض کے وہ پیارے کے سو تیل کی تیل کی بوندیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں لوٹاتے ہیں ستارے یہ سو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے یہ سو چھپنے بام سنبل جو سوارے گے سو بر کر شکنے ناز پہ والے گے سو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی مدح سرائی کی ہے۔ سبحان اللہ۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول اس سے چھلکتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عاشق زلف رسول۔ ماشاءاللہ، عاشق زلف رسول۔ اب یہ عاشق زلف رسول ویسے تو ہر مسلمان ہے، ہر صحابی ہے، مگر آج کس صحابی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جن کو ہم خاص طور پہ عاشق زلف رسول کہیں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ صحابی ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کے عشق رسول پر انشاءاللہ کلام کریں گے، اور ہم نے ان کو عاشق زلف رسول سے کیوں یاد کیا، انشاءاللہ میں جو واقعہ آپ کو بیان کروں گا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جان پر بن گئی۔ حالانکہ آپ بڑے بہادر تھے، ہر جنگ میں آپ کی فتح مقدر ہوا کرتی تھی، مگر اس جنگ میں کچھ ایسا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے اور جنگ جیت نہ پا رہے تھے، مگر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے پیارے بال مبارک ان کے کام آ گئے۔ کیسے؟ چنانچہ جنگ یرموک میں جب کفار کے لشکر کی طرف آپ بڑھے تو ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اپنی جان بچانے کے اپنے رفقا کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی میرے حوالے کر دو، کوئی مجھے میری ٹوپی دے دو، خدا تم پر رحم کرے، اس طرح پکار رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ دوڑ کر آیا اور وہ ٹوپی مبارک آپ کو دے دی۔ لوگوں کو تعجب بڑا ہوا کہ ایک تو دشمن ان کے سینے پر بیٹھا ہے، ان کی پیٹھ پر بیٹھا ہے، یہ بجائے اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے اپنی ٹوپی کی فکر میں لگے ہیں، حالانکہ اس کی قیمت کوئی تھوڑی سی ہوگی، کوئی اتنی زیادہ قیمتی بھی نہ تھی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، بعد میں لوگوں نے سوال بھی کیا۔ جیسے ہی ٹوپی آپ کے پاس آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ٹوپی کو پہنا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، کیونکہ تعجب ہوا تھا کہ حضرت بجائے آپ دشمن کا مقابلہ کرنے کے اپنی ٹوپی کی فکر میں لگے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا ایمان افروز تھا۔ کہنے لگے اس ٹوپی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور اب اپنی فتح و نصرت کا راز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے ہی فتح یاب ہوتا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور یہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ اب عشق رسول دیکھیں اور اپنی فتح و نصرت کا راز بتانے کا انداز دیکھیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے جو فتح و نصرت ملتی ہے، میری جو کامیابی کے جو سکے ہیں، ان میں ایک سبب ہے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی برکت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میری ٹوپی میں تھے۔ یہ آپ کا عشق رسول تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار عالی وقار کے منہ مبارک کے بارے میں یوں کچھ رقم تراز ہیں، کہتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کی ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے لفظ منہ ذکر کیا۔ اردو میں بولتے ہیں بال، فارسی میں بولتے ہیں منہ، جب اس کی اضافت کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے منہ مبارک، ہم کہتے ہیں کہ منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور عربی میں بولتے ہیں شعر، شعر رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بال مبارک۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت یعنی منہ مبارک کی برکات کا بھی پتہ چلا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جرنیل اسلام گزرے ہیں، آپ نے بہت سارے غزوات اور جنگوں میں شرکت کی ہے اور اسلام کو فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کا کردار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی کتابوں میں منقول ہے اور آپ کے واقعات بھی منقول ہے۔ انشاءاللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول اور آپ کی زندگی پر ہم انشاءاللہ عز و جل کلام کریں گے۔ اب میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نام و نسب کی طرف ہم چلتے ہیں اور مبلغ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کب جو ہے اسلام لے کر آئے؟ جمیل انجم بھائی، آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کچھ ابتدائی حالات بیان کریں تاکہ ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کر سکیں۔ جی ہاں بالکل، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان عشاق میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو عشق رسول میں ممتاز تھے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو سلیمان خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن عقدہ بن عمر بن کعب، پورا شجرہ نسب بتا یہ دیا ان کا جو ہے وہ پورا ہے۔ اصل میں مقصود میرا یہ تھا کہ مرہ بن کعب سے آپ کا نسب جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق آپ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں آپ اسلام لائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فتح خیبر سے پہلے 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا وہ یوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جگہ ٹھہرے، بس لوگ گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بتاتا جا رہا تھا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے۔ کیا بات ہے، یعنی کتنی پیاری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نیک ہونے، آپ کے متقی ہونے کی جو ہے صراحت فرما دی کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک، یعنی سیف من سیوف اللہ۔ کیا بات ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام اور آپ کی برکتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، آپ کے لیے صراحت سے کہہ دیا کہ آپ سیف من سیوف اللہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، ان کی کچھ کالز ہیں، آئیے ہم کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی میں شہر نوری سمندری سے محمد اقبال قادری عرض کر رہا ہوں، گزارش ہے کہ یہ نعت شریف ہمیں سنا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حقیقت یہی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد رسول الطارق، عالم تیرا پروانہ میں میری فرمائش سے مجھے نعت سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شفیع الطاری کھتری ہے، میں نیو کراچی سے بات۔ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت پسند ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری را کچھ واقعات اگر بیان کر دیں تو جن سے ہمیں سیکھنے بھی ملے گا اور دل میں محبت بھی پیدا ہوگا۔ اور نعت خواہ سائیں بھائی یا نعت سنا دے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھنارو بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی تھا کال کری سلسلہ میں۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہادری کے حوالے سے مبلغ انشاءاللہ بیان کرے گا اور تھناری نعت کی فرمائی بھی انشاءاللہ پوری کریں گا۔ جی اگلی کال۔ محمد فیضان اطاری کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک نعت سنا دیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سجاد علی اطاری ہے، شہر کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نعت خان عدنان بھائی سے عرض ہے، مجھے منقبت سنا دیجیے، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج۔ جزاک اللہ۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ کچھ بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی، عدنان بھائی آپ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ آپ عاشق زلف رسول ہیں، منہ مبارک کی برکات بھی انشاءاللہ یہاں پر بیان ہوں گی، مگر اس سے پہلے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو یہاں پہ شامل سلسلہ کرنا چاہوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر صحابی ولی اللہ ضرور ہوتا ہے، ہر صحابی
ولی اللہ ضرور ہوتا ہے، اگر اللہ کے نبی کا صحابی ولی نہیں ہے تو پھر ولی اور ہے کون؟ بلکہ ولایت صحابہ کے در سے ہی ملا کرتی ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار اولیاء کہتے ہیں اس لیے کہ ولایت ان کے در سے ملتی ہے، قادری سلسلہ ان کے در سے چلا ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی تھے، یقیناً آپ کی کوئی کرامت بھی ہوگی۔ بلال بھائی، سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ عنہ کی کوئی کرامت سنا دیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہر شخص کی ایک طبیعت ہوتی ہے، جی جی، آپ کی طبیعت میں بہادری، نڈر ہونا، ماشاءاللہ، بالکل دین اسلام کی خاطر کٹ مر جانا، یعنی دین اسلام پہ قربان ہونے کے لیے جتنی صفات ایک شخص میں مجتمع ہونے چاہیے وہ ساری آپ کے اندر موجود ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ سے عرض کی گئی کہ حضور یہاں پر جو ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے ظاہر ہے وہ بن کر آئے گا کہیں سے، جی جی، تو اس کھانے میں ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ جو اجمی لوگ ہیں یعنی جو عربی نہیں ہیں، ان کے پاس ایسی زہر کی ورائٹیاں ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہاں بندے نے اس کا لقمہ لیا اور وہاں وہ وفات پا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسا زہر ہوتا ہے اجمیوں کا، ذرا لا کے مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی دیکھوں۔ تو انہوں نے پیش کیا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھا اور وہ زہر کھا گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہوا اور زہر نے ذرا برابر بھی آپ پر اثر نہ ڈالا۔ یہ اسی قسم کی آپ سے اور بھی کرامت منقول ہے۔ اس کے اندر جو ایک بنیادی عنصر ہے، اب اس کے اندر آپ نے دعا پڑھ کے بسم اللہ الذی جو پڑھ کے کھایا، ہمارے یہاں ماحول میں بھی پڑھی جاتی ہے، جی ہاں یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ کہیں کوئی پڑھ کر یا سن کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کہیں کوئی ایسا موقع آ جائے تو یوں سمجھ لے اپنی دھاک بٹھانے کی خاطر یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر جناب وہ بھی یہی دعا پڑھ لے اور وہ زہر یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مہلک ہو وہ کھا کر، یقینی طور پہ، جی ہاں، کیونکہ اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے صحابہ کرام کا یقین کامل، اعتقاد یقین، ماشاءاللہ، اعتقاد یقین، کیونکہ عقیدہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے نا تو اسی کے مطابق ہمارے اعمال جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں۔ اب یہ چونکہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تربیت یافتہ، جن سے اسلام کو یوں سمجھ لے گلشن آباد ہے، تو ساری برکتیں یہ براہ راست لینے والے تھے، کیا بات، کوئی وسیلہ بھی اس میں نہیں تھا۔ تو اس قدر یقین کامل ہونے کی یہ برکت تھی کہ آپ نے وہ دعا پڑھی اور وہ اتنا مہلک زہر کھا گیا اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ یعنی آپ کے واقعے سے ہمیں اعتقاد کو پختہ رکھنے، یقین کو کامل کرنے کا بھی درس ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو تو اپنا یقین پختہ رکھیں۔ یعنی اگر کوئی برکات ہے، کوئی اگر وظیفہ کسی نے دیا ہے یا احادیث میں کوئی وظائف آئے ہیں، ان کے پڑھتے ہوئے یقین رکھنا چاہیے، اعتقاد پختہ رکھنا چاہیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہم نے یہ سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک کی بڑے ادب و احترام کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیف من سیوف اللہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر کیا، کہتے ہیں کہ میری ٹوپی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، انہی کی برکت سے عمر بھر ہر جہاد میں میں نے فتح حاصل کی ہے۔ اب یہاں ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ راشد بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کے حوالے سے ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ایک بہت بڑا حصہ پاتے ہیں، تو صحابہ کرام میں کیا اور بھی صحابہ ایسے ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کچھ کافی لگاؤ تھا، یا منہ مبارک سے تبرک حاصل کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام کا کوئی عمل، کوئی روایات ہوں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اعتقاد کی پختگی کے لیے بیان فرمائیے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا باکمال بنایا ہے کہ منہ مبارک جو ہے یعنی بال مبارک جو ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم کا ایک جز ہے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی بلندی پا جاتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بناتی ہے۔ منہ مبارک کی کیا بات ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا کیسوئے مشک سا لکائے ابرے رافت پہ لاکھوں سلام۔ منہ مبارک جو ہے، جو ہمارے اس ماحول میں بھی، اس صدی میں بھی
بڑا رائج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت وغیرہ کرائی جاتی ہے. تو یہ اوائل سے ہی ابتدائی اسلام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا صحابہ میں بھی رائج تھا منہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنا. اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں یا تابعین کو دیکھ لیں, نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بالوں سے کتنی محبت تھی کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ہر نعمت اور ہر شے سے اس سے فوقیت دیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح بخاری کتاب الوضو میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ, یہ کون ہے؟ یہ علم تعبیر جو ہوتا ہے, جو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے, علم تعبیر میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے امام المعبرین, تابعی بھی ہیں. بخاری شریف میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کے سامنے کہا. حضرت عبیدہ کون تھے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایمان لے آئے تھے لیکن آپ سے ملاقات کا شرف نہ پا سکے تھے, یعنی صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکے تھے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ کے سامنے کہا کہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. کیا بات کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کے چند بال مبارک ہیں جو ہم نے حضرت انس یا ان کے گھر والوں سے پائے ہیں. کیا بات ہے. اب یہاں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بالوں اور منہ مبارک کا تحفظ کیا جا رہا ہے اور اس کو ورثے کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. برکت تھی جبھی تو رکھ رہے تھے نا. اب جب حضرت امام ابن سیرین نے یہ فرمایا کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں, تو اب جو سامنے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بظاہر صحابیت کی شرف سے مشرف نہ ہو سکے, انہوں نے کیا فرمایا, ان کے جذبات دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت امام ابن سیرین کا یہ قول سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. حضرت عبیدہ فرماتے کہ اے امام ابن سیرین, آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے چند بال مبارک ہیں, تو سنو, میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک میں سے ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب. کیا بات ہے. اور یہ ہم تک جو نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک پہنچے, بال مبارک پہنچے, اور ساری امت آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی برکتیں پائے گی, اس کا اہتمام خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیا. ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں, چنانچہ صحیح مسلم کتاب الجہاد میں حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جمروں کو کنکری مارنے کے بعد اور حج کے جو دیگر مناسک تھے ان کو ادا کرنے کے بعد حجام کو بلوایا حلق کروانے کے لیے, احرام سے باہر آنے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر انور کی سیدھی طرف حلق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. حجام نے سیدھی طرف کے بال مبارک کا حلق کیا. پھر آپ نے کیا کیا, ثم دعا ابا طلحۃ الانصاری. اب منہ مبارک کی اہمیت دیکھیں کہ جو شارع علیہ السلام ہے وہ کتنا اہتمام فرما رہا ہے. جب حجام نے نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کے سیدھی طرف کے بالوں کا حلق کیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے ابو طلحہ, صحابی رسول ہیں, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. پھر کیا کیا, فَأَعْتَاهُ إِيَّاهُ, وہ سیدھی طرف کے جو بال مبارک تھے, منہ مبارک تھے, وہ حضرت طلحہ کو عطا فرمایا. پھر اپنے سر مبارک کے بائیں طرف کے بال حلق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. جب بائیں طرف کے بالوں کا حلق کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو دیے. کیا بات. اب یہ کیوں دیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس سر کے منہ مبارک جو بال شریف تھے وہ عطا کرنے کے بعد حکم ارشاد فرمایا, اے ابو طلحہ اقسمہ بین الناس, ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی جناب سے ہی منہ مبارک سے تبرک لینے کا اہتمام تھا. اور مسلم شریف کی حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد مسلم شریف کا ایک مشہور حاشیہ ہے المنہاج, جس کو شرح امام نووی بھی کہا جاتا ہے. 7ویں صدی کے بزرگ ہیں امام نووی رحمہ اللہ کا. یہ انداز اور یہ اسلوب ہے کہ مسلم شریف میں جو بھی حدیث پاک آتی ہے, حدیث پاک کے تحت اس حدیث سے جو مدنی پھول اخذ ہو رہے ہوتے ہیں فقہی اعتبار سے یا دیگر اعتبارات سے, عقائد اور نظریات کے اعتبار سے جو باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں انہیں فوائد کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت امام نووی فرماتے ہیں منہا, یعنی اس حدیث سے جو فوائد حاصل ہوئے ان میں سے ایک کیا ہے, منہا التبرک بشعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس منہ مبارک سے تبرک حاصل. ماشاءاللہ, برکتوں کی باتیں ہو رہی ہیں, زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں, عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں, صحابہ کرام کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کا ادب کیا کرتے تھے, منہ مبارک کا ادب کیا کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک مبلغ ہیں جو سندھی بھی ہیں, تو میں کروں گا احمد بھائی سے کہ احمد بھائی سندھی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا منہ مبارک کی برکت کے حوالے سے آپ کچھ کلام کرنا چاہیں.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मिठा मिठा इस्लामी भाराओ ऐं मदनी चैनल जे नाज़रीन, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी सीरत जे हवाले सां इहा ॻाल्हि मशहूरु आहे त जॾहिं तव्हां दायरा इस्लाम में दाख़िल न थिया हुआ, यानी इस्लाम जी दौलत तव्हांखे न मिली हुई, त मुसलमाननि जा सभु इलाही वॾा दुश्मन जेके हुआ कुफ़ार, इन में इन जो शुमार हो। अच्छा, इहो ऐं इन जो वालिद साहब वलीद मुसलमाननि जा वॾा दुश्मन हुआ। वाह। पर अल्लाह तबारक व तआला इनखे एॾी सआदत अता फरमाई त जॾहिं हिकिड़े कौल जे मुताबिक़ 7 हिजरीअ में जॾहिं मुसलमान थिया, त इन 7 हिजरीअ खां वठी 21 हिजरीअ ताईं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन जी हिफ़ाज़त के ऐं सिपा सालार जी हैसियत से मुसलमाननि जी दिफ़ा कयईं ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका सोच हुई त सुलह हुदैबिया जेका थिए हुई इहा बज़ाहिर हिकिड़ी मज़लूमाना सुलह हुई, यानी हुन में जेके बि पॉइंट हुआ से कुफ़ार जी तरफ़ था हुआ त भई असांखे जेको इहा मुराद हासिल थींदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन जी मुराद क़बूल कयो, सुलह हुदैबिया थिए। इन सुलह हुदैबिया ऐं फ़तेह मक्का जे दरमियान जेको अरसो आहे न, इन अरसे में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं सुलह हुदैबिया की हुई त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिन अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह, जॾहिं असीं 1303 जंग बदर में हुआसीं, असां हिन जा 70 मारिया हुआ, 70 खे असां क़ैदी कयो। हींअर त असीं 1400 जी तादाद में, यानी साहबा किराम हुदैबिया जे मक़ाम ते एहराम जी हालत में हुआ, पर 1400 जी तादाद में हुआ। पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमायो त ए उमर, ही अल्लाह जो नबी आहे। वाह वाह। ही जेको ॼाणे तो असीं नथा ॼाणूं। क्या बात है। यानी हज़रत कितना प्यारा है। अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जे अक़ीदे ते कुर्बान। हाय हाय हाय। त ए उमर, जेके हे ॼाणनि था असीं नथा ॼाणूं। क्या बात है, क्या त इहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुलह हुदैबिया मंज़ूर की। पाण सुलह हुदैबिया ऐं फ़तेह मक्का जे दरमियान जो जेको अरसो आहे, इन में इलाही वॾी तादाद में कुफ़ार मुसलमान थिया। माशाअल्लाह। ॿियो मुसलमाननि खे फ़तेह मक्का नसीब थिए, इन में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जी मुसलमान थिया। ऐं मुंहं मुबारक जे हवाले सां बि हिकिड़ी ॻाल्हि आउं अर्ज़ु कयां त साहबा किराम आलिम रिज़वान हिन जो एहतमाम कंदा हुआ। माशाअल्लाह। इन हुदैबिया जे मक़ाम जे हवाले सां हज़रत मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वॾा आशिक़ रसूल हुआ। सुभान अल्लाह। इहे लिखनि था पंहिंजी किताब शवाहिद नबुवा में त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ने मक़ाम हुदैबिया ते पंहिंजा वार लाराया ऐं हिकिड़े वण जे हिते रखी छॾिया त साहबा किराम आलिम रिज़वान जी मोहबत ॾिसो त हुन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे वार मुबारक खे ॻोल्हण लाइ सभई सहाबा जमा थिया। सुभान अल्लाह। हाणे कंहिंखे जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वार मिलनि था। सुभान अल्लाह। त इन में हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इहा फरमाई थी त आं बि हुते वियासीं, मां बि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा वार मुबारक खयां। माशाअल्लाह। ऐं बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विसाले ज़ाहिरीअ खां पोइ जेके बि असां में बीमार थींदा हुआ, हुन मरीज़ खे असीं शिफ़ा हीअं मतिलबु हिकिड़ो सबबु इहो बणजंदो हो त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा जेके वार मुबारक हुआ, असीं इहे वार पाणीअ में डुबोए पोइ हुन मरीज़ खे जो है ॾींदा हुआसीं, पीआरींदासीं, यानी पाणीअ में वार डुबाईंदासीं, पाणी पीआरींदा हुआसीं त अल्लाह तबारक व तआला हुन वार जी अचण की बरकत से अल्लाह ताला उनके शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमील अंजुम भाई, ये हज़रत उम्मे सलमा वाली भी एक रिवायत है जो सरकार के मुंह मुबारक के हवाले से सिंधी में माशाअल्लाह उन्होंने बयान किया, उर्दू में हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए आप वो हज़रत उम्मे सलमा वाली रिवायत अगर बयान कर दें। जी हाँ, मदीना मदीना। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे घर वालों ने मुझे उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ पानी का प्याला देकर भेजा, क्योंकि उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक चांदी की डिबिया थी, उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक थे, उनको संभाल कर रखा था। तो हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वो थे, और जब कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला होकर आता
तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा उस चांदी की डिबिया को पानी में फेर करके दे देती और वो उस बीमार को पिला दिया जाता तो उससे शिफा हो जाती। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात कहूँगा, राशिद भाई आप भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, सहाबाए किराम का नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली चीज़ का अदब का एहतिमाम कितना प्यारा था कि खाली आम डिब्बिया में नहीं, सरकार के बाल मुबारक को चांदी की डिब्बिया में अदब के साथ रखा था। घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसो, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसो। यहाँ मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का एहतिमाम, ताज़ीम का एहतिमाम देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक की ताज़ीम का एहतिमाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कर रही हैं कि चांदी की डिबिया में आग के मुँह मुबारक को रख रही हैं। और आज भी मुसलमान इसी तरह एहतिमाम करते हैं, शीशे का एक खूबसूरत बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ऊद लोबान वगैरह रखते हैं, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक तशरीफ़ फरमा होते हैं, इत्र वगैरह का सिलसिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये सहाबाए किराम के अमल से ही मुसलमान ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुँह मुबारक की मज़ीद बरकतें सुनेंगे। आइए कुछ पश्तों में सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मदनी फूल लेते हैं। जी अख्तर भाई, हमारे पठान इस्लामी भाइयों को कुछ मदनी फूल इनायत फरमाए मुँह मुबारक के हवाले से। तमा फ़गु इस्लामी मदनी चैनल कतुन को हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो डी लोए आशिक रसूल तीर शवे दे और दी पाइश के लोए खबर दाम दा तासु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह पाक चे अरबी के फारसी के मुँह पाक वर्ता भाई और उर्दू के वर्ता बाल भाई और पुख्तो के वर्ता वेख्ता भाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेख्त मुबारक हो और दा चीज दा नबी पाक तरह कोम सिलसिला लाड़ शी आगा बखपल जब के खन न राखे च कोम के अदब मशहूर शी पाके जब के बे खन राखे। तो बहरहाल दा वेख्त मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम द जुल्फो आगे सलाबु और जमुगा इस्लामी रो ढेर तफसील से पते खबरें वांदे कलामों को संगा जंग के यरमुक वाक़या जमुगा इस्लामी रो दलता वेला तासो यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तासो जंग यरमुक के शामिल भाई और यो ढेर लोग काफिरो से अगसरा मुकाबला तासो को तासो टोपई चुकुमा वाक़ा उगुर्जेदा अन तासो खपल जान परवानो कोला तासो खपल यारानो लमो खपल दोस्तान लमो जमा दा टोपई माल राकाई आगा यो कसरा तासो टोपई तासो ले दर का बिया तासो दोबारा मुकाबला का वाक़ा जंग तासो बिया उगटोलो और चाह तपोसो गो तासो ना चे या खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिदा बंदा तासो खपल जान परवानो कोला टोपई परवामो कोला दूरा कीमती न वा आ तासो वर्तवे च तासो टोपई लगो रही अजो टोपई लनो गोरमा पा आगे टोपई के द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुँह पाक यानी विख्त मुबारक मा गंडली दे अगर मा पसर बांधी और पकुम जंग के चिमाला फतह नुसरत मिलावीगी दादा नबी पाक दा विख्तुर बरकता मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दा कछन मा को इस्लामी रो द मुंगा इस्लामी रो अल्हम्दुलिल्लाह द मुस्लिम शरीफ द रिवायत हुए च नबी पाक अलैहिस्सलातु वसल्लम द हज पर मौका च हलको को अनवा विख्ता द तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले वरकड़ और बे वर्ता दाम हुए चिदा पर सहाबा की तकसीम का। सुभान अल्लाह। दा कछन तुम सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने मुंगा रिवायत वारे दो द मुंगा मुकद्दस मुर्द उम्मुल मोमिनीन दा तासो खतब सो बीमार रालो अन तासो बो नबी पाक अलैहिस्सलाम जो मुँह पाक हो आप तासो पौबो के वर्ता शामिल को आगा बो बे चाचे उसके लिए अगला अल्लाह ताला शिफा वर माशाअल्लाह। तो दा टूली तरीके नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा चको मुँह पाक दलता ज़ियारतों न कीगी और संगा चे मख के सिलसिला के तासो द नाले पाक दूरा फजाइल द खैरा और दल अल्हम्दुलिल्लाह दा टूला ज़ड़ा खबर है द नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस्ताद सहाबा चको मा रदा आगा अल्हम्दुलिल्लाह जमुंगा ला रहा माशाअल्लाह और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उमागा इश्क रसूल मुंगला ला रसई चुकुम दे द सहाबाए कराम द अल्लाह द रसूल सरा आगा इश्क मुंगला रसई अन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मुंगलोम द मुए पाक और द नाले पाक अदब नसीब की एक अर्ज करता चलूं अब्दुल हबीब भाई के साथ मदनी काफले में हाजिर मदीने शरीफ की
تو وہاں ایک جگہ حاضری ہوئی تھی الحمدللہ، وہاں ایک محفل میلاد کا معاملہ تھا، تو منہ پاک جو ہے وہ سر پر رکھ کر بالکل ایک رکت تاری تھی پورے محفل پر، وہ نعت شریف پڑھی جا رہی تھی عربی میں اردو میں وہاں پر. تو پھر وہ شعر مجھے یاد ہے کہ یہاں تو ہم نقش نال پاک کے بارے میں بولتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، اور یہاں تو حقیقت ہے نا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے منہ پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم. سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں. آئیے انہی مدنی پھولوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں. جی سنائیے گا. شکلین عباس بات کر رہا ہوں جی، بلوال ضلع کی وجہ سے. آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے، ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. اپنی پسند کی کوئی سی بات سنا دیں. میری پسند کی، عدنان بھائی کی پسند کی. چلیں انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام احمد رضا تاریہ، میں باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. یہ عرض تھی کہ مجھے ایک نعت سنا دیجیے. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم کلام ہے، میرے مرشد ہیں عطار، سنا دیں. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ہر سلسلے میں کوئی نہ کوئی منقبت امیر سنت کا فرمائش ہوتی ہے. جی انشاءاللہ پوری کریں گے. اگلی کال. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عشق رسول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو بہت اچھا موضوع ہے. اللہ عزوجل ہمارے مبلغین کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. ناز خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام لکھا ہوا سنا دے. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام سید محمد آصف رضا عطاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ مجھے ایک نعت سنا دیجیے اعلیٰ حضرت کی. لم جاتی نظیر و کفی نظر مثل دو نشد پیدا جانا. ماشاء اللہ. اگلی کال. صوفی نوید احمد نقشی بندی بول رہا گجرا والا سے. میری فرمائش ہے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. یہ نعت سنا دیو انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. میری نالخان سمائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. انشاءاللہ. اگلی کال. سر محمد شام فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. نعت کی فرمائش سے میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے. انشاءاللہ عز و جل منقبت بھی شامل کریں گے. جی عدنان بھائی بہت ساری فرمائشیں شامل ہو گئی ہیں. آپ کچھ چیتا چیتا اشعار پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا دل جو ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو. میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. سن کر وہ
काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में, लम्या इन वीरों का नजर, लम्या इन वीरों का नजर, बिसले तो न चुद पैदा जाना, जग ताज को ताज तो सो, जग ताज को ताज तो सो है, तुझको शहीदो सता जाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम पे परवाना, तो माहे नबूवत है, जलवा जाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है तेरा दाना, दाना दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन नूरी का काशाना, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तो माहे नबूवत है, जलवा जाना, ताहशर रहे रोशन नूरी आए काशाना, मुझे मदीने की दो इजाजत, मुझे मदीने की दो इजाजत, शफीए रहमत शफीए उम्मत, दिलाओ बुल्ला के जामे उल्फत, दिलाओ बुल्ला के जामे उल्फत, शफीए रहमत शफीए उम्मत, अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत
پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے تقویٰ دیکھو آپ کا تقویٰ دیکھو آپ کا اعلیٰ اور اعلیٰ کردار میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ موضوع ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، منہ مبارک کی برکات کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ، آئیے انشاءاللہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ ہمارے اختر بھائی پشتوں میں کچھ مدنی پھول لیں گے۔ کس چیز کی سنتیں بتا رہے ہیں حضور؟ آج جس کا تذکرہ ہے، کیا بات ہے، زلفاں رکھنے کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اما خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زلف ساتل دا سنت مبارکہ دا اور دا جامعہ ترمذی نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکم مبارک ویختو تا چکم زلف وی آغا ترنیم غوغا پورے وی دا چند دا خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتن کو ویختو ولی جدا دیری گی زیادتی گی جو کم صحابی جو کم حال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیدے لے دے آغای آغا حال بیان کرے دے سنگا چی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو لو قتل جستا جو کم ظلف وی آغا تنیم غوغا پورے وی دقا چانتی حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخپل کول کی لکر دے شمال ترمذی کی دام روایت دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکم مبارک گیسو تا چکم زلف مبارک وی اگر تا طول غوغا پوری وی ماشاءاللہ دقا چاہتا منگا عزت مند مور سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائی لی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زلف وی اب دا غوغنا لغن دی لان دے وی یعنی دور بوی جستاسو دا اگو پوری برات لے دو بارها دا ما خوگو اسلامی رو مدنی چینل کتون کو چپکم سنت ماندی عمل کو انشاءاللہ سبب مولاوی گی چې زلف ساتو نیم غوغا پوري طول غوغا پوري یا چې دوره لوی شي چې دا اوګو پوري راشي دین لاندې او بیان نه ساتي دغه چانته صدر الشریعه بدو طریق امجد علی اعظمی علی رحمه بارش شریف کې لیکل دي چې بعض خلک کله پسم لسوان دي مطلب د صدقه مانګو باسي کله پولټل لسوان دا خلاف سنت دي سنت دا سړی دا پاره او دغه لیکل دي سنت دا چې سر مس کې به لکیره چې ورته وایي لکیره مانګ به وباسي الله رب العالمین دی نور سنتونو سره په دې سنت باندې هم موږ له عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ آئیے کچھ سنت اور آداب کا خلاصہ ہم سندھی میں بھی سن لیتے ہیں۔ جی احمد بھائی۔ مدنی چینل جا ناظرین سنتن میں الہی برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وار رکھن جی سنت اج انشاءاللہ عز وجل اسی ॿुधंदासीं۔ ترمذی شریف جی حدیث پاک جی اسانے پشتو زبان میں اسائیں بھا بیان کی تا یہ انشاءاللہ عز وجل روایت آؤں بیان کروں سی ان کا اگر ترمذی شریف جیکا سا حدیث جی کتاب ہے اسی رگو مطلب ترمذی شریف جو نالو بدھو ہے پر ان فن حدیث کے لحاظ سے الہی سٹھی کتاب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا سبھی اوصاف جے جمع کیا شمائل ترمذی نالے سے ان میں ایکڑی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں تھا کہ مدینے جا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا وار مبارک اد کن تڑی ہوندا وا
उलमा बयान कनि था त हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजा वार पूरा रखिया, कॾहिं अधु कन ताणी, कॾहिं वॾे यानी कन जी लो जेका आहे इन ताणी, ऐं कॾहिं मुबारक वार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा एॾा वॾा थी वेंदा त मुबारक शाननि खे चुमंदा हुआ। हाणे उलमा बयान कनि था त जे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला नो जिन हालत में ॾिठो, जे सहाबी अधु कन ताणी ॾिठो त इन रिवायत खे बयानु कयो, जे सहाबी कन जी लो ताणी रिवायत के त हुन ईअं हालत में ॾिठो, ॿियो जिन सहाबी इहा रिवायत के त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मुबारक ज़ुल्फ़ियूं जेके से शाने खे चुमंदी हुयूं त इन ई हालत में हुन ॾिठो और इन खे बयानु कयो। माशाअल्लाह, सिंधी में जुल्फ़ों की सुन्नत और आदाब का कुछ खुलासा बयान किया गया। हमारा सिलसिला है और इसमें मौजू है आशिक जुल्फ़ रसूल। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बिलाल भाई आपके कुछ ऐसे वाक़ियात, एक आध वाक़िया आप सुनाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदना खालिद बिन वलीद पे किस तरह शफ़क़त फरमाया करते थे, इसका कोई वाक़िया आप बयान फरमाइए। माशाअल्लाह। आप शान देखें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि इनकी वालिदा उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थी। अच्छा। तो इस ताल्लुक से वो उम्मुल मुमिनीन आपकी खाला हुई। वाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खालू हुई। माशाअल्लाह। तो आप ये देखें कि जर्नेल थे, ये सिपा सालार थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम लाने से कबल भी जंगों में शिरकत करते रहे थे और उसमें भी एक मकाम था उनको। जी जी। और जब इस्लाम लाए तो तब भी वो मकाम आपका बरकरार रखा गया। इतने मतलब बड़ी अजीम शख्सियत होने के बावजूद आपकी सादगी का आलम क्या था कि अहद रिसालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों से ज़कात वसूल करने पर आमिल मुकर्रर फरमाया था। आप लोगों से ज़कात लिया करते थे। तो एक मरतबा हज़रत उमर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह, खालिद बिन वलीद अपनी ज़कात अदा नहीं करते। अच्छा। खालिद बिन वलीद अपनी ज़कात अदा नहीं करते, तो क्या किया जाए? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका तो माल सारे का सारा राह खुदा में वक्फ है। वाह, क्या उनके पास तो ऐसा कुछ बचता ही नहीं कि जिसकी वो ज़कात दें। तो अब तुम्हारा उनके पास जाना और उनको उनका ना देना कुछ बनता ही नहीं है। माशाअल्लाह। ये एक सादगी का आपके आलम था। और एक जंग के मौका पर एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अज़हर कहते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम हुनैन, कि जब हुनैन का दिन था, ग़ज़वा हुनैन था, तो उस दिन मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि यतखल्ललु अन्नास यसअलु अन रहली खालिद, कि लोगों के दरमियान आप जो नहीं यूं तशरीफ फरमा हो रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, तो पूछ रहे थे कि खालिद बिन वलीद जो है वो कहाँ पे आराम फरमाए। क्या बात। उसकी वजह क्या थी कि वो बीमार थे। उसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि लोगों ने बताया कि ये वहाँ पर मौजूद हैं। फनज़रा इला जुरही, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह जाकर हज़रत खालिद बिन वलीद के जख्मों को देखा, अपनी निगाह शफ़क़त उन पर डाली, और ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि हसिबतु अन्नहु नफ़सा फीही, और प्यारे आका अलैहि वसल्लम ने उन पर दम भी फरमाया। और वो दम की बरकत थी कि खालिद बिन वलीद शिफायाब हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। यानी आपकी शफ़क़त नबी पाक की हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कि आप बीमार पुरसी के लिए आपके पास तशरीफ़ ले गए। माशाअल्लाह, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मकाम है। इनकी निस्बत से मुँह मुबारक की जो हमने बरकतें सुनी कि आप मुँह मुबारक का कितना अदब व एहतराम करते थे। राशिद भाई, मुँह मुबारक के हवाले से एक वसवसा जहन में शैतान डालता है लोगों के कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जैसे आज भी हम ज़ियारत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे यकीन करें एक सरकार ही के मुँह मुबारक हैं, और अदब व ताज़ीम के हवाले से जो हमारा एक अमल है, उलमा हमें बताते हैं, मुसलमानों को एक तरीक़ाकार है, इस पर जो वसवसा है उसकी काट क्या है? जी, उलमा ने इससे मुतालिक भी एक उसूल और कानून दिया है उम्मत को कि इस मामले में सिर्फ मुँह मुबारक ही का मसला नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीगर तबर्रुकात हैं, जैसे आपका इमामा शरीफ है, आपका लिबास है, आपका जुब्बा मुबारक है, आपके नालाने मुक़द्दस हैं। तो अब हमें यकीन कैसे हासिल हो कि वाक़अतन जिस बाल की हम ज़ियारत कर रहे हैं, जिस जुब्बे की या जिस इमामे की हम ज़ियारत कर रहे हैं, आया ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ही का मुँह मुबारक है, उन्हीं का इमामा है? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात और इनकी ताज़ीम और इनकी अहमियत से मुतालिक पूरा रिसाला तहरीर फरमाया है, बदरुल अनवार फ़ी आदाबिल आसार। क्या बात। और ये फतावा रज़विया की 21वीं जिल्द में मौजूद है। आला हज़रत का मैं एक इक़्तिबास
بیان کरूंगा, 3-4 लाइनों में आला हजरत ने इस पूरे फलसफे को समझाया है. और सिर्फ मुँह मुबारक का मसला नहीं, बल्कि मुँह मुबारक हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो भी तबरुकात हैं या आपकी तरफ जो भी मंसूब हैं, उनसे मुतालिक बंदा मोमिन को क्या एतिकाद रखना चाहिए और उसको यकीन कामिल कैसे हासिल होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ही से ये चीज़ें मंसूब हैं. तो मैं आला हज़रत के अल्फाज पढ़ता हूँ. आला हज़रत फरमाते हैं, तवातुर से साबित है कि जिस चीज़ को किसी तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई इलाका बदन अक़दस से छूने का होता, एक तो मुँह मुबारक तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जिस्म का जुज़ और हिस्सा है, वो चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जिस्म से मस हुई, किसी तरह का ताल्लुक किसी तरीके से भी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन से ताल्लुक होता, सहाबा और ताबईन और आइम्मा दीन हमेशा उसकी ताज़ीम और हुर्मत और उससे तलब बरकत फरमाते आए. और दीन हक के मुअज़्ज़म इमामों ने तशरीफ फरमाई, वाज़े तौर पर ये बात इरशाद फरमाई कि इसके लिए किसी सनद की हाजत नहीं, यानी कोई दलील लाना, कोई सबूत प्रूफ लाना, इसकी हाजत नहीं. फरमाते हैं आइम्मा दीन ने, दीन हक के मुअज़्ज़म इमामों ने तशरीफ फरमाई कि इसके लिए किसी सनद की भी हाजत नहीं, बल्कि वो चीज़ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से मशहूर हो, इसकी ताज़ीम शायर दीन से है. अल्लाह, यानी खाली शोहरत ही काफ़ी है. जी, शोहरत ही काफ़ी है. और उलमा ने इस मसले को जिक्र फरमाया. अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदूह ने अपनी किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इसमें भी एक सवाल के तहत आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि किसी बाल को नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक तस्लीम करने के बाद, एक बाल हमारे सामने है जिसकी लोग ज़ियारत कर रहे हैं, मशहूर हो गया जी, और कोई शख्स ये एतिकाद रखता है, ये बात तस्लीम कर लेता है कि ये जो बाल जिसकी ज़ियारत करवाई जा रही है हुजूर अलैहिस्सलाम ही का बाल मुबारक है. अब चूंकि हुजूर से इसको निस्बत हो गई, अब उलमा फरमाते हैं कि किसी बाल को हुजूर अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक तस्लीम करने के बाद उसकी माअज़ल्लाह तौहीन करना ये कुफ्र है. और इसके तहत अमीर सुन्नत ने हदीस पाक भी जिक्र फरमाई. नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इस मुतालिक इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे मुबारक बाल को ईज़ा दी, तकलीफ दी, उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी बेशक उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ईज़ा दी. मोहसिन भाई, मैंने जो रिवायत बयान की थी मुस्लिम शरीफ की कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मुँह मुबारक दिए गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया, इक़सिमहु बैनन्नास, इन मेरे मुक़द्दस बालों को लोगों में तकसीम कर दो. मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और शारहीन इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमान के मकासिद में से था कि मेरे मुँह मुबारक से, मेरे जिस्म के इस जुज़ से क़यामत तक आने वाले मुसलमान मुस्तफ़ीद होते रहे. और उलमा का इस, हमारे जो सहाबा किराम है, ताबईन और जो भी बुजुर्गान दीन हैं, इनका मुँह मुबारक और हुजूर अलैहिस्सलाम के तबरुकात से मुतालिक दो अंदाज रहे. एक अंदाज तो ये है कि इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इन मुक़द्दस चीज़ों को आगे अवाम तक, उम्मत तक बढ़ाया. और बाद सहाबा किराम ताबईन का ये अंदाज मिलता है कि इन्होंने वसीयतें की कि ये हमारे साथ कब्र में जाएं ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबरुकात से हमारी कब्र मुनव्वर हो. बहरहाल यानी पता ये चलता है कि हमारे बुजुर्गान दीन, सहाबा और ताबईन का जो अंदाज था वो मुँह मुबारक की ताज़ीम और तौक़ीर किया करते थे. ताज़ीम और तौक़ीर में था कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी क्या करते थे. तो ये तहफ़्फ़ुज़ इस तरह का था कि वो नस्ल दर नस्ल मुँह मुबारक लोगों तक पहुँचते रहे, और यूँ आज हमारे पास मुँह मुबारक हैं. तो एक तो उसको यूँ भी यकीन किया जा सकता है, और दूसरा ये कि चूँकि सरकार से निस्बत है तो इसलिए उसको जो है हमें मानना ज़रूरी है. चूँकि काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखते हैं कि सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर में ये भी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सामान, आपके मकानात तय्यबात और जो कोई शे जिसमें पाक से छूट भी गई हो और उस चीज़ के बारे में ये मशहूर हो गया हो कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, तो उन सब की ताज़ीम करना फ़र्ज़ है. और अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं शिफा शरीफ की इस इबारत की शरह में कि इन्नल मुरादा जमीउ मा नुसीबा इलैहि, यानी इससे मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत हासिल हो गई है. तो लिहाजा जब निस्बत हो गई है, ये ना देखा जाए कि कह कौन रहा है, ये ना देखा जाए किसके पास ये मुबारक रखे गए हैं, ये ना देखा जाए कि ज़ियारत कौन करवा रहा है, ये देखा जाए कि निस्बत किसकी तरफ की जा रही है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की जा रही है. तो इसलिए मुसलमान जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को देखता है तो वो अपने सर को झुका लेता है और यकीन कर लेता है. अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुँह मुबारक की भी तौहीन करेगा तो मैं उसे काफिर कहूँगा. अब जिस चीज़ को निस्बत हो गई, जैसे राशिद भाई ने आला हज़रत के इक़्तिबासात बयान फरमाए,
اس کی تعظیم و توقیر کی جائے گی. آپ بھائی یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ امت جو ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا تحفظ کرتی ہے، یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے منہ مبارک حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا اقسمہ بین الناس، ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو. جب زبان مصطفیٰ سے یہ حکم جاری ہوا تو یہ کیسے نہ ہوتا کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور لوگوں تک حضور علیہ السلام کے بال مقدس نہ پہنچے. وہ میں بات ذکر کر رہا تھا کہ علماء کا، ہمارے بزرگان دین صحابہ اور تابعین کا دو طرح کا انداز رہا ہے. ایک انداز یہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک یا آپ کے جو تبرکات ہیں ان کو آگے تک بڑھایا، جو آج تک ہم تک پہنچے ہیں اور ہم ان کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اور بعض بزرگان دین کا صحابہ کا یہ انداز تھا کہ وصیت کر جاتے تھے کہ یہ تبرکات میرے ساتھ قبر میں جائیں. جیسے الاصابہ فی تمییز صحابہ، یہ صحابہ کی سیرت پر اور اسماء الرجال پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارکوں میں سے ایک بال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں میں سے بال ہے. جب میں مر جاؤں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس بال میری زبان کے نیچے رکھا، یہ وصیت کی. اور حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا صحابی رسول حضرت انس بن مالک کا، تو میں نے ان کی زبان کے نیچے ان کی وصیت کے مطابق منہ مبارک رکھا اور اسی حالت میں قبر میں تشریف لے گئے. اسی طرح حضرت کہتے ہیں سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے کے ساتھ. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت اور جن کے دور کو خلافت راشدہ کا حصہ کہا جاتا ہے، بڑی مشہور شخصیت ہیں اس ہمارے دین کی، ہمارے اسلام اور تاریخ اسلام کی. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بال اور آپ کے ناخن مبارک یہ لائے جائیں. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخنوں کو منگوا کر وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں ان کو رکھنا. اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن رکھے. ماشاءاللہ. جمیل انجم بھائی آپ بھی ایک آدھ روایت بیان فرمائیں اس حوالے سے تاکہ منہ مبارک کا ادب و احترام مزید ہمارے دل میں بڑھے. میں اس کو چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا سرائکی زبان میں ہی بیان کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے بال مبارک ہیں اس کو وال مبارک ہیں، انہیں دا ادب اور انہیں دی تعظیم سارے دل ہونی چاہیے اور جان نال دل و جان نال ساکو انہیں قبول کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے وال مبارک ہیں اللہ توفیق بخشے اساں انہیں دی زیارت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک صحابہ کرام اپنے کو محفوظ رکھے نے ہیں اور یہاں تک کہ وصیاں تک کرنے ہیں جویں کہ اسلام میں بیان کیتی ہے کہ سارے نال قبر وچ ونجن. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز دی جویں روایت بیان کیتی گئی ہے کہ اے بھی سارے نال قبر وچ ونجن اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ناخون دا تراشا ہوا حصہ اے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چونکہ نسبت ہے فرمایا اے بھی میرے نال قبر وچ ونجن. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو ساکو بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال نسبت رکھن والی ہر شے نال اساں محبت کرو. کوئی بھی چیز ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت تھی گئی ہے ساکو بھی ان دے نال محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے مولا کریم ساکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا پکا عاشق بنائے. آمین. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بھی بیان ہوئے، آپ کی کرامات بیان ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک کا تذکرہ ہوا، منہ مبارک کا تذکرہ خیر ہوا، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے گئے. یقیناً دل میں محبت الفت بڑی ہوگی، تعظیم کا ایک درجہ بڑا ہوگا اور اس تعظیم کو مزید بڑھانا ہے، محبت کو مزید بڑھانا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے، وہاں پر بھی علم و حکمت کے مدنی پھول ہمیں ملیں گے، امیر سنت کی زیارت ہوگی. اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک رہا کریں. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں کچھ نہ کچھ اپنی شمولیت اختیار کیجیے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی ترویج و اشاعت ہو. اپنے سلسلے کا اس روایت پر ختم کروں گا کہ جب یہ وسوسہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہم تک کیسے پہنچے، صحابہ کرام کا عمل دیکھیے. شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے بال مبارک تراشے، داڑھی کے نا بال مبارک جو تھوڑے سے بڑھ گئے تھے ان کو تراشے، ایک مٹھی سے جو زیادہ ہو گئے تھے، اور کوئی زلف مبارک تراشی. میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام پروانہ وار حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرنے پائے، اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں سرکار کے منہ مبارک کو اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھا. آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. ادب، تعظیم، محبت، پیار، عشق یہ صحابہ کرام سکھا گئے
اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہی درس دے رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ پر عمل اگر آپ چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میری رسالت ہے، عالم تیرا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میری رسالت ہے، عالم تیرا